اب ہم قرآن مجید کے فضائل کی طرف، اس کے فائدوں کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں قرآن مجید کے کئی سارے فضائل بتائے گئے ہیں، کئی سارے فضائل۔ اس چھوٹے سے وقفے میں، اس چھوٹے سے ٹائم میں اتنے سارے فضائل شاید میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ ایک ایسا فضائل ہے قرآن مجید کا، ایک ایسا فائدہ ہے کہ اگر میں ایک ہی وہ فائدہ بتا کر ختم کر دوں تو بھی کافی ہوگا۔ ایک ایسا فائدہ ہے کہ اگر میں ایک ہی بتا دوں تو کافی ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جس رات یہ قرآن مجید نازل ہوئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کی اس کی فضیلت بتائی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ قدر، سورہ نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں سے زیادہ کی وہ فضیلت پاتا ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 ایئرس 4 منتھس۔ 83 ایئرس 4 منتھس اگر ایک شخص کنٹینیوس عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حج کو جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، ہر کسی کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ سب جو بھی نیکیاں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک ہی رات میں اسے مل سکتی ہے، اور وہ رات تھی قرآن مجید کے نزول ہونے کی۔ قرآن مجید کے نزول ہونے کی وہ رات تھی۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 168 میں، اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھے اور سکھائے کا مطلب یہ ہے کہ صرف عربی میں نہ پڑھ لے۔ قرآن سیکھے اور سکھائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھے، اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی اس کے مطابق چلائے۔ یہ اس کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ پڑھیں گے ابو داؤد حدیث نمبر 3641 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھنے کے لیے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے زیادہ چیز کیا چاہیے کہ اس کا جنت کا راستہ بالکل آسان ہو رہا ہے۔ یہ زندگی میں وہ جو کوئی بھی عمل کر رہا ہے، جو کوئی بھی نیکی کر رہا ہے، وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو کوئی شخص قرآن سیکھنے گھر سے نکلتا ہے تو جنت کا راستہ اس کے لیے بالکل آسان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کثرت سے پڑھنے والا جو ہے، قرآن کثرت سے پڑھنے والے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی قرآن مجید کے ذریعے گزارتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 168 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا اللہ کے چہیتے بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک بندے کو کیا چاہیے کہ ایک بندہ اللہ کا چہیتا بندہ بن جائے۔ اگر ہم دیکھیے اگر کوئی ہمارے اسکول میں یا ہمارے کالج میں اگر ہم جو ہے ہمارے ٹیچر کے یا ہمارے ماسٹر کے یا ہمارے استاد کے چہیتے اسٹوڈنٹ بن جائے تو اس سے بہتر کیا چیز ہوتی ہے ہمارے اسکول کے لیے، ہمارے کالج کے لیے، ہماری یونیورسٹی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص سے بہتر، اس شخص سے چہیتا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اگر آپ پڑھیں گے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 185 میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والوں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت کا معنی کیا ہے؟ سکون نازل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بالکل ٹینشن میں ہے، کوئی شخص بورانگی میں ہے یا کوئی شخص کو سکون نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، اور ایسی جماعتوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، ایسی جماعتوں کو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریبی فرشتوں کے اندر کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک اچھی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، ہائی پروفائل لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ نے کچھ ایسا کام کیا جو آپ کے کام کو وہ لوگ پریفر کر رہے ہیں اور بڑے ہائی لیول لوگوں کے بیچ میں آپ کے نام کے ساتھ
آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے کام کی وہ تعریف کر رہے ہیں، تو آپ کتنا پراؤڈ فیل کریں گے اپنے بارے میں. اسی طریقے سے ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہوں. اس کے بعد طبرانی کی روایت ہے، اور یہ روایت قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 میں فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اس روایت کے اندر جو آتا ہے، طبرانی کی جو روایت ہے اس کے اندر آتا ہے قرآن کا ایک سیرہ جو یہ رسی کے بارے میں آتا ہے، ایک سیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا سیرہ ڈائریکٹ کس کے پاس ہے؟ اہل ایمان کے پاس، مسلمان کے پاس ہے. اگر وہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اس کا دوسرا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن ہو جائے گا جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اور قرآن مجید کی اور ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں الف لام میم، اب میں نے 3 یہ حروف کو پروناؤنس کیا ہے، بولا ہے میرے منہ سے، تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حرف کے لیے 10 نیکیاں دیں گے. تو اب 3 حرف کے لیے کتنے ہو گئے؟ 30 نیکیاں. صرف ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتے ہیں. ایسا کہیں پر دنیا میں ہوتا ہے کیا؟ آپ اور میں اسکول اور کالجز گئے ہیں، یونیورسٹیز گئے ہیں، وہاں پر ایک آنسر لکھنے پر آپ کو کیا فل مارکس ملتے ہیں؟ کبھی آپ کو 125 مارکس آئے 100 میں سے، یا پھر 200 مارکس آئے 100 میں سے؟ ایسا کہیں پر نہیں ہوتا. حالانکہ 100 میں سے ہم کو 98 آئیں گے، 99 آئیں گے، 90 آئیں گے، یا 80 آئیں گے، یا 50 آئیں گے، اس سے بڑھ کر تو نہیں آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے کہ ایک حرف ادا کرنے پر 10 نیکیاں دے رہے ہیں. اور یہ طبرانی کی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے ایک نیکی 10 کے برابر ہے انشاءاللہ. تو ہم 3 حروف جب پروناؤنس کرتے ہیں ہمارے منہ سے تو ہمارے لیے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور ایک نیکی کی اہمیت آپ جانتے ہیں. ایک نیکی کی اہمیت وہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی اچھی چیزیں ہیں، دنیا کے آپ ہر اچھی چیز لے لے اور ایک پلڑے میں ڈال دے اور دوسرے پلڑے میں ایک نیکی کو ڈال دے تو نیکی کا پلڑا بھاری رہے گا اور دنیا کی ہر اچھی چیز ہوا میں اٹھی ہوئی رہے گی. تو 3 الفاظ، 3 ورڈ، 3 کیریکٹر بولنے کے لیے ہمیں 30 نیکیاں مل رہے ہیں. تو یہ ہے قرآن مجید کی فضیلت. ہمیں ایک ایک نیکی قیامت کے دن کام آئے گی ہمیں جنت میں جانے کے لیے.